کسی نبی کی بارگاہ میں 10 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 20 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 30 مرتبہ۔ آگے بات کرتے ہیں، کسی نبی کی بارگاہ میں 100 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 200 مرتبہ۔ مگر میرے دوستو، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آمنہ کے چاند کے گیت گانے والوں، حسنین کے نانا کے نعرے لگانے والوں، آؤ پیار کے جملے سنو۔ یار کسی نبی کی بارگاہ میں 100-200 مرتبہ حضرت جبریل تشریف لائے، مگر جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو 100-200 مرتبہ نہیں، بلکہ اس نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ کتنی مرتبہ بولیے، کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ توجہ سے بڑے لاڈ کے جملے میری طرف فوکس رکھیں۔ 24,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ ایک دن میرے کریم نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل حضرت ابو درداء کی شکل اختیار کر کے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل کھڑے ہیں۔ مسکرا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء میرے نبی کے صحابی ہیں، حضرت جبریل صحابی رسول کی شکل اختیار کرنے کے بعد میرے کریم نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل نوکر بن کے کھڑے ہیں۔ حضرت جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، میرے آقا نے مسکراتے مسکراتے فرمایا، یار جبریل پردے ہٹا دو، کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو، کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، یار جبریل آج پردے ہٹا دو، اصلی چہرہ دکھا دو۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جبریل پردے ہٹا دو، اصلی چہرہ دکھا دو، اصلی صورت دکھا دو۔ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مشکات شریف کی حدیث سنو۔ حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا جی اللہ کریم نے 600 پر عطا کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے کتنے؟ 600 پر عطا کیے ہیں۔ حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں، آقا اللہ نے 600 پر عطا کیے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر میں نے اپنے 600 پروں کو پھیلا دیا، میں نے اپنے پروں کو کھول دیا، پوری روئے زمین چھوٹی پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کیا پڑ جائے گی؟ بولیے توجہ سے، پورا مجمع بولے، کیا پڑ جائے گی؟ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ بے چینی تو نہیں ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں نے پروں کو کھول دیا، میں نے پروں کو پھیلا دیا، پوری روئے زمین چھوٹی پڑ جائے گی، پوری روئے زمین تنگ ہو جائے گی۔ نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر مجھے دیکھنا ہے، سبحان اللہ۔ اگر مجھے دیکھنا ہے، آقا تم مقام سدرہ پہ آنا ہو۔ کہاں آنا ہوگا؟ سب بولے کہاں آنا ہوگا؟ مقام سدرہ پہ آنا ہوگا۔ آج میرے نبی خاموش ہیں، میرے کریم نبی آج کچھ نہ بولے، آج میرے آقا خاموش ہیں، مگر آ گئی وہ شب، آ گئی وہ تاریخ، آ گئی وہ رات جسے میں اور آپ معراج کی رات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 27 رجب کی رات ہے، معراج والی رات ہے، حضرت جبریل میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ پاور بتانے لگاؤں، پاور بتانے لگاؤں، میرے کریم نبی کے ساتھ میں حضرت جبریل، تو جو حضرت جبریل میرے نبی کے ساتھ میں معراج والی رات ہے، معراج والی شب ہے، 27 رجب کی رات ہے، حضرت جبریل میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہے۔ آسمانوں کو عبور کرنے کے بعد، آسمانوں کو پار کرنے کے بعد حضرت جبریل مقام سدرہ پہ۔ سبحان اللہ۔ کہاں ہے حضرت جبریل؟ مقام سدرہ۔ مقام سدرہ پہ میرے آپ کے نبی جلوہ بار ہیں، حضرت جبریل بھی کھڑے ہیں۔ میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، اب بول دو مسکرا کے، بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا، جبریل وعدہ ہے بابا۔ اچھا مجھے لگ رہا کہ سمجھ کے سننے ہو، ہے نا؟ پھر بھول کیسے گئے؟ حضرت جبریل نے کیا کہا تھا؟ اگر مجھے دیکھنا ہے، بول دو، سیکھ لو کچھ، سدرہ پہ آنا ہوگا۔ آ گیا وہ دن، آ گئی وہ رات، آ گئی وہ گھڑی، آ گئی وہ ساعت، 27 رجب کی رات ہے، معراج والی شب ہے، معراج کی رات ہے، حضرت جبریل میرے نبی کے ساتھ ہے۔ آسمانوں کو عبور کرنے کے بعد، آسمانوں کو پار کرنے کے بعد میرے آپ کے نبی مقام سدرہ پہ جلوہ گر، میرے آپ کے نبی مقام سدرہ پہ جلوہ بار۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا، یار جبریل وعدہ
पूरा करो, सुभान अल्लाह, वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को फैला दिया, 600 परों को खोल दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील के 600 परों को देखा, हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा। अब हजरत जिब्रील यहाँ खड़े हैं, ठहर गए। मेरे आका आगे की तरफ रवाना, मेरे आका आगे की तरफ रवाना। तो हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बड़े प्यार की बात है, या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया, आका असली सूरत में देख लिया। आका जी, अल्लाह ने आपके हुस्नो जमाल पर 70,000 पर्दों को डाल कर भेजा है। या रसूल अल्लाह, पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार कर, सुभान अल्लाह, पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। और जो है कौन कहने लगा? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, आका आपने मुझे तो देख लिया, मगर अल्लाह ने आपके हुस्न पर, आपकी खूबसूरती पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह, पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, सुने। और जितना बड़ा जुमला इतना ही बड़ा रिस्पॉन्स भी होना चाहिए, मजा आएगा, बहारें आएंगी। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, आका पर्दे हटा दीजिए, मुखड़ा दिखा दीजिए, चेहरे का दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील हमने भी दुनिया में कहा था पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो, तो तुमने कहा था अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। अब मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है, अब जो है, अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना हो। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बस मेरा मकाम आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया, सीधी सादी भाषा में करो, आखिरी बॉर्डर आ गया। या रसूल अल्लाह, यहां से आगे अगर बाल के बराबर भी सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाए। मगर मेरे दोस्तों, जलसे में आने वालों, सुनो, जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने दम तोड़ दिया, जहां हजरत जिब्रील की पावर ने जवाब दे दिया, वहां से आगे आमना के चांद का गुजर होता है। सुभान अल्लाह। माइक वालों, थोड़ी सी आवाज ऐसा बढ़ा दीजिए। कहां चले? बुलाइए, ऑपरेटर साहब को बुलाइए, इस्तंजे में। हाँ, तो थोड़ा सा दूर से अगर पकड़ ले तो अच्छा रहेगा। सुने मोहब्बत के साथ, हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका पर्दे हटा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं नबी के चेहरे को देखने के लिए। मेरे आका ने बड़े लाड में फरमाया, जिब्रील हमने भी तो तुमसे कहा था, तवज्जो है, हमने भी तुमसे कहा था पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो, मगर तुमने कहा था आका अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील अब अगर हमें देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, आका जी ना, बस मकामे आखिर आ गया, आखिरी ठिकाना आ गया। या रसूल अल्लाह, अगर बाल के बराबर भी सरक गया तो नूरानी पर जल गया। मगर मैं आपको ये बताने लगा हूं, जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने दम तोड़ दिया, जहां हजरत जिब्रील की पावर ने जवाब दे दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आइए मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ऐलान फरमाता, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, रोशन किताब। मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे।
آگے میرے نبی اعلان فرماتے ہیں کنت نبی آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ توجہ ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ مگر ایک بات اور سن لو، آج تو کچھ فرقوں نے ایسا بھی جنم لے لیا ہے کہ نبی کے ماں اور نبی کے باپ پہ بھی لوگ اٹیک کر رہے ہیں۔ میں حیدرآباد میں تقریر کر رہا تھا عمران بھائی، تو ایک بیچ مجمع سے ایک شخص اٹھا، شاید آج بھی وہ یوٹیوب پہ ہے، تو 20 شخص مجمع سے اٹھنے کے بعد کہا کہ حضرت ایک بات بتاؤ کہ نبی کے والدہ کا، نبی کے والد کا آپ بار بار ذکر کرنے لگے ہیں سید صاحب، تو اس کا اٹیک یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ نبی کے والدین نے تو نبی کا زمانہ بھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا یار کون سے زمانے کی باتیں کرنے لگا ہے بابو، یہ آواز تھوڑی زیادہ کھینچ رہا، چونس رہا آواز۔ نہ اگر آواز اس سے نہیں چونسے گا تھوڑا سا ایسا کر دیجئے، نہ چونسے ہے نا۔ ہاں سنیں آپ، میں آپ کو وہ باتیں دینے لگا ہوں جو ضرورت کی ہے۔ میں نے نبی کے میلاد جب پڑھنا شروع کیا تو نبی کی ماں، نبی کے باپ کا جب ذکر کیا تو بیچ مجمع سے یہ باتیں دامن میں باندھ کے لے جاؤ اور ایسے خطرناک لوگوں سے دور رہو جو نبی کے والدین پہ بھی انگوش نمائی کریں۔ سنیں آپ، اس کا مقصد سیدھا سیدھا ٹارگیٹ، بولے نبی کے والدین نے دو نے تو نبی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کون سے زمانے کی باتیں کرنے لگا یار، سارے زمانے تو حسنین کے نانے کی۔ بے شک سبحان اللہ، جب تب کچھ بھی نہیں تھا، جب میرے نبی کا نور تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، وَكُلُّ خَلَائِقَ مِن نُورِ، پھر میرے نور سے پوری کائنات کا وجود بخشا۔ بے شک سبحان اللہ، پتہ چلا کائنات میں سب سے پہلے میرے نبی کا نور۔ اب یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا، جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نور میسر ہوا۔ حضرت آدم کہتے ہیں قسم کعبے کے رب کی، میرے نبی فرماتے سنیں قسم کعبے کے رب کی، حضرت آدم سے لے کے میرے باپ تک جس کو بھی یہ میرا نور ملا، ان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو، بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے۔ بے شک ایک بھی ایسا نہیں تھا، چیلنج ہے میرے نبی کا، ان میں ایک بھی بتوں کے پوجنے والا نہیں، سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت۔ کتابوں کے حوالے سنو، کتاب کا نام خصائص کبریٰ، کتاب کا نام نعمت کبریٰ، کتاب کا نام اخبار الاخیار، کتاب کا نام تاریخ طبری۔ علماء بیٹھے کوئی چھوٹی کتابیں نہیں ہیں، بڑی بڑی ذمہ دار کتابیں۔ اور ایک چیز اور ہے سنیوں، الحمدللہ اپنے نصیبے پہ ناز کرو، ہم میلاد والے ہیں میرے دوستو، سنیوں کے مصنفوں کو جب تک چین نہیں پڑتا، جب تک کہ وہ اپنے کتاب لکھتے ہیں، جب تک اس میں نبی کا میلاد نہ لکھتا۔ بے شک بے شک، پیار میں بولو یا رسول اللہ۔ صدائے درودوں کی آتے رہے گے، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے تو آقا کا میلاد ہوتا رہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ نور حضرت آدم کو ملا، توجہ ہے، اور چیلنج ہے پورے مجمع کو، جتنے بھی ادھر سے ادھر کھڑے ہیں سنیے میری طرف دھیان کریے، پورے مجمع کو آپ کو چیلنج ہے، کوئی اپنے 5 داداؤں کے نام بتا دو، یہاں سے لے کر وہاں تک اپنے داداؤں کے ایمانداری سے 5 کے نام بتا دو۔ دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، اکڑ دادا، بتائے گا کوئی؟ اور نئی نسل تو ایسی ہو گئی ہے سید صاحب، اگر نئی نسل کا دادا جلدی چلا جائے تو اسے یہ نام بھی یاد نہیں کہ دادا کا نام کیا تھا۔ یہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، انہیں تو شاید دادا اور پردادا کا نام یاد ہو، مگر نئی نسل کو کسی کا نام یاد نہیں۔
مگر آؤ سنو، میرا آپ کا نسب ادھر ادھر ہو جائے گا مگر حسنین کے نانا کا نسب سلامت رہے گا۔ بے شک دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیں جی لگا کے یا رسول اللہ۔ دنیا کا پہلا آدمی، دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم۔ آدم علیہ السلام کو میرے نبی کا نور میسر ہوا۔ اب یہ میرے نبی کا نور حضرت آدم سے لے کے یعنی حضرت آدم سے منتقل ہوتے ہوتے کسے کسے ملا، آؤ سب کے نام بتائے دیتے ہیں۔ میرے دوستو سنو، آدم دنیا کے پہلے انسان، آدم دنیا کے پہلے آدمی، آدم کے بیٹے شیش ہیں جن کا مزار ایودھیا میں۔ سبحان اللہ، کہاں ہے؟ ایودھیا میں۔ آدم دنیا کے پہلے انسان، آدم کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان ہے، قینان کے بیٹے مہلائل، جی لگا کے بولو، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکلیک نام، لمکلیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عفا، عفا کے بیٹے عدنان۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میرے انتقال کے بعد بولو گے؟ ارے بول دو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آدم دنیا کے پہلے آدمی، آدم کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکلیک نام، لمکلیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے لاوا، لاوا کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عفا، عفا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، سرکار کے پردادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، سرکار کے سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، پورا مجمع کھڑے ہو کے بولو عبداللہ کے بیٹے محمد اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی شکیل احمد صاحب رضوی، علماء اہل سنت، ہندوستان کا زندہ مسلمان، سرکار کا نسب نامہ، نعرہ رسالت۔ کھڑے رہیے، کھڑے رہیے، کھڑے رہیے۔ ایک بات بتاؤ یار کیسر پور والوں، تمہارے بیچ میں منتری آ جائے دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، بتاؤ ایمانداری سے منتری کی عزت زیادہ ہے کہ حسنین کے نانا کی داداؤں کی؟ سبحان اللہ۔ اور سنیوں گھبراؤ مت، نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں اور گواہ سید صاحب ہیں، توجہ ہے، کل قیامت میں اپنے نانا کا دامن پکڑ کے کہہ دیں گے نانا جی یہ اپنے والے ہیں۔ بیشک، محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ دوبارہ پڑھ دیں، پڑھ دیں، ہاتھ اٹھا کے بولو کون کون نہیں سننا چاہتا۔ کھڑے ہو کے سنیے، آدم کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے
اور بڑھائی آواز، بالکل چوس رہا. آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے میری طرف دیکھیں، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائیل، مہلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے نمکلیک نام، نمکلیک نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سامسام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ. مالک مسکرا کے بول دو یار. سبحان اللہ. مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، سرکار کے پردادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، سرکار کے سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد سبحان اللہ. رسول اللہ کے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول سبحان اللہ. دیکھنی ہے حشر میں ارے عزت رسول اللہ کی. یہ اٹھائیے، یہ اٹھائیے کہ دیکھنی ہے حشر میں ارے عزت رسول اللہ کی. جی لگا کے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم صلاة والسلام على رسول الله. پڑھیے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارک سلم صلو علیہ. سنیں میری طرف دیکھیں. اب یہ نور سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ میرے نبی کی والدہ ماجدہ سیدہ کو میسر ہوا. 9 مہینے کا زمانہ گزر گیا. کتنے دن آنے لگا ہوں. جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے اینے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. آؤ میں اسی طرف آنے لگا ہوں. آئیے محبت کے ساتھ. اب یہ نور نبی کی امی کو میسر ہوا. نبی کی ماں کہتی ہیں 9 مہینے کا زمانہ بڑی شادمانی، بڑی خوشی، بڑی مسرت کے ساتھ گزر گیا. کبھی کوئی گرانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی وزن محسوس نہ ہو. ایک دن سرکار کی دادی، کون؟ میرے آپ کے نبی کی دادی سرکار کے دادا کے قریب آتی ہیں. آنے کے بعد کہتی ہیں اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، مکے کے حالات بڑے الگ ہیں، مکے کا رواج بڑا الگ ہے، مکے کا دستور، میری طرف دیکھیں آپ، مکے کا دستور بڑا الگ ہے. جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ کبھی نئے کپڑے نہ پہنتی، جس کا شوہر چلا جاتا ہے وہ کبھی خوشبو نہ لگاتی. مگر اپنی بیٹی آمنہ عجب عجب انداز کے کپڑوں میں نظر آتی ہے، عجب عجب انداز کی خوشبو استعمال کرتی ہے. توجہ ہے. یہ میرے نبی کی دادی نے آپ کے دادا سے حضرت عبد المطلب سے کہا تو سرکار کے دادا بولے تو عورت ذات ہے، تو جا کے سمجھا دے. توجہ ہے. تو عورت ذات ہے، تو جا کے سمجھا دے. اب میرے نبی کی دادی کہتی ہے سنو اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، میں نے کئی بار ہمت کی، میں نے کئی بار سوچا کہ میں آمنہ کو جا کے سمجھاؤں، آمنہ کو جا کے بتاؤں، مگر جیسے ہی میں آمنہ کے قریب جاتی ہوں آمنہ کے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے، میری زبان پہ. اچھا کچھ باتیں تو اشاروں میں بھی سمجھ لیا کرو یار. سیدہ کہتی ہیں آمنہ کے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے، میری زبان پہ تالا ہی لگ جاتا ہے، میری جرت نہ ہوتی، میری ہمت نہ ہوتی کچھ بولوں. آپ جا کے سمجھا دو. میرے آپ کے نبی کے دادا آمنہ کے قریب آتے ہیں، بڑے لاڈ میں کہتے ہیں او بیٹی آمنہ، تو جانتی ہے میں قریش کا سردار ہوں، تو جانتی ہے میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزتوں کا مالک ہوں. بیٹی مکے کا ایک دستور ہے، مکے کا ایک رواج ہے، مکے کا ایک چالو چلن ہے. جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، جس کا شوہر دنیا
سے چلا جاتا ہے، وہ کبھی نئے کپڑے نہ پہنتی، خوشبو نہ لگاتی، بیٹے تو نئے کپڑے نہ پہنا کر، خوشبو نہ لگائے کر۔ میرے نبی کی امی رونے لگی، روتے روتے عرض کرتی ہیں بابا جان میں نے کبھی نئے کپڑے نہ پہنے، میں نے کبھی خوشبو نہ لگائی، مگر جب سے آپ کے بیٹے کی امانت، اللہ آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میرے حالات بدل گئے، میری رنگت بدل گئی، میری کیفیت بدل گئی۔ اور بابا جان یہی تک نہیں بلکہ جب میں پہاڑیوں کی وادیوں سے گزرتی ہوں تو جو ہے میں پیڑ پودوں کے قریب سے گزرتی ہوں تو مجھے پیڑ پودوں سے، پہاڑوں سے، پتھریوں سے، پتھروں سے آواز آتی ہے نبی کی امی تمہیں سلام ہو، نبی کی امی تمہیں سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اب ایک مسئلہ یہاں اور بھی حل ہو گیا، اور مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ نبی کی امی کیا کہہ رہی ہیں کہ میں پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتی ہوں تو مجھے پہاڑوں سے، پتھروں سے، پتھریوں سے، پیڑ پودوں سے مجھے آواز آتی ہے نبی کی امی بول دو بول دو بول دو۔ اچھا آج ہم سلام پڑھنے لگے تو لوگ تانا دیتے ہیں یار بریلوی مسلک والے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم پڑھیں تو لوگ تانا دیتے ہیں، تانا دے رہے ہیں بریلوی مسلک والے ہیں۔ آؤ محبت سے سنو، میں نے ان سے کہا اعلیٰ حضرت چلو 200 سال پہلے دنیا میں آ گئے، ایک موٹی سی بات لے لیتے ہیں، مگر میرے نبی کی ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے ہیں۔ نبی کی امی کہہ رہی ہیں پتھروں سے، پیڑ پودوں سے، بوٹوں سے مجھے آواز آ رہی ہے کہ نبی کی امی تمہیں سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ ذرا دادانو یہ تو بتاؤ ان پتھروں کا، ان پیڑ پودوں کا کون سا مسلک؟ واہ واہ، زندہ باد، واہ واہ۔ سیدھی سی بات ہے، ذرا یہ تو بتاؤ ان پیڑ پودوں کا کون سا مسلک؟ زبان پہ تالا، ختم۔ جلسوں میں کچھ نہ کچھ سیکھا کرو، آ کے اپنے عالموں کے قریب بیٹھا کرو۔ میرے دوستو ضرورت ہے، بہت پرفتن دور ہے، اپنے عالموں کے قریب آ کے بیٹھو، ان سے محبت کرو اور دین کی باتیں سیکھو۔ بے شک۔ یہ غوث اعظم کی بزم ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجائی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر کوئی شیر کے جبڑے میں مجھے پکارے تو میں شیر کے جبڑے سے آگے اسے چھیننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ مگر کوئی سید صاحب پکار کے تو دیکھے، کوئی سچا عاشق تو ہو یا کوئی دیوانہ تو ہو۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پہ دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ ایمانداری سے تمہارے ہتھیلی پہ اگر رائی کا دانہ رکھ دیا جائے کتنی آسانی سے اسے دیکھ لیتے ہو۔ میرے غوث اعظم پوری دنیا کو اس انداز میں ملاحظ ہے، بے شک۔ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ بے شک۔ اب میں اس میں دوسری گرہ لگاتا ہوں، سنیں کون سے وضو سے؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ علماء بیٹھے، چیلنج ہے میرا، میرے نبی کے سوا، میرے نبی کے سوا دنیا میں کوئی لال ایسا نہیں جو وضو کر کے سو جائے اور پھر اس کا وضو نہ ختم۔ وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹیک لگاؤ، ختم۔ جی بولو، آپ نے تو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اگر تھوڑی سی ٹیک لگا کے تو مولوی کہہ گئے جا وضو ٹوٹ کے دوبارہ جاؤ، یہ شریعت ہے۔ مگر میرا نبی سادے پانی سے وضو کرنے کے بعد اگر سو جائے تو میرے نبی کے وضو پہ کوئی فرق نہیں، میرے نبی کا وضو باقی۔ تو پتا چلا کہ سرکار غوث اعظم 40 سال تک کبھی رات کو سوئے نہیں، اللہ، 40 سال تک رات کو کبھی نہیں سوئے۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ غوث کا دامن نہیں ہم نے چھوڑے۔ کہا جھوٹے ہو، پکڑا ہی نہیں۔ غوث اعظم کا دامن پکڑا ہوتا تو نمازی پکے ہوتے۔ بے شک۔ جلسے سے پہلے نماز ہے، غوث اعظم کا دامن اگر پکڑا ہوتا تو چہروں پہ داڑیاں ہوتی۔ یہ نبی کی پیاری سنت ہے، مگر حالت یہ ہو چکی ہے 60 65 سال کے بھی لیمینیشن کروا رہے ہیں صبح صبح، اتنی چکنی کرا دیتے ہیں الٹی طریقے سے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، پیر قبر میں لٹک رہے ہیں اور داڑھی کو منڈایا جا رہا۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ میرے دوستو شریعت کے قریب آ جاؤ،
قرآن کے قریب آ جاؤ. نوجوانوں بتاؤ کیا یہ موبائل کی محبت قبر میں بچائے گی؟ بولیے بولیے. موبائل کا پیار قبر میں بچائے گا؟ فیس بک کی محبت قبر میں بچائے گی؟ نہیں بچا سکتی. آ جاؤ قرآن کی طرف, قرآن کی تلاوت کرو, نمازیں ادا کرو, عالموں سے پیار کرو, عالموں کے قریب آ جاؤ, تمہاری دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. سبحان اللہ. بے شک. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آنے کے بعد کہتا کہ حضرت سلام عرض کرتا, السلام علیکم. میرے غوث اعظم نے بڑے لاڈ میں وعلیکم السلام وعلیکم السلام 2 مرتبہ جواب. تو آنے والے بوڑھے شخص نے پوچھا سرکار میں نے تو سلام ایک کیا تھا, آپ نے جواب 2 دے دی. میرے غوث اعظم نے فرمایا یار ایک ادھار تھا وہ ادا کر دیا آج. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھار تھا ادا کر دیا. میرے غوث اعظم سے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ سرکار ادھار کب کا تھا؟ میرے غوث اعظم نے فرمایا ایک مرتبہ تم نے میری ماں کو سلام کیا تھا, فاطمہ ام الخیر کو سلام کیا تھا, اور تم نے یہ سوچ کے سیدہ کو سلام کیا تھا اگر میں سیدہ کو سلام کر لوں گا, نبی کی اولاد کو اگر سلام کر لوں گا, فاطمہ کی بیٹی کو اگر سلام کر لوں گا کچھ دعائیں مل جائیں گی. تو میری ماں نے حیا اور شرم کی وجہ سے جواب تو دیا مگر آہستہ سے دیا. تو تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ شاید سیدہ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. آؤ میری ماں نے جواب تو دے دیا تھا, میں اپنی ماں کے پیٹ میں اس وقت آرام کر رہا تھا, میں نے سوچا آج موقع بہت اچھا ہے ادھار کو چکائے دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. یہ ہے میرے غوث اعظم کی شان. اور یہ آنے والی جو فروری ہے نا, فیضان بھائی, یہ آنے والی جو فروری کی 9 تاریخ ہے دسمبر کے بعد, جنوری فروری, اس تاریخ کو 2 سال مجھے مکمل ہوا. ایک میرے ساتھ حادثہ پیش آیا اور میں اپنی بات کہہ رہا ہوں آپ سے سنیں. ٹرمینل نمبر 2 دلی سے میری فلائٹ کولکتہ کے لیے جانی تھی. 5:30 بجے میرا ٹکٹ تھا. ہم اندر ہو گئے, سب کچھ ساری جانچیں ہو گئی, پہنچ گئے. اس کے بعد میں پتا چلا کہ فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ ہے پیچھے سے. 2 گھنٹے کے بعد 7:30 بجے جب ہوا میں اڑنا شروع ہوا فلائٹ ہمارا, تو تقریباً 25 منٹ چلا. کتنے؟ 25 منٹ. اچانک پائلٹ نے اعلان کر دیا داہنی سائیڈ کے انجن میں اچانک خرابی. 2 انجنوں والے جہاز میں سفر کر رہا تھا. دائیں سائیڈ کا انجن خراب, 2-4 منٹ نہ گزرے کہ بائیں سائیڈ کا انجن بھی خراب. قسم اللہ کی کیسر پور کے زندہ دل لوگوں, میں نے اپنی نظروں سے دیکھا, میں نے اپنی نظروں سے دیکھا. یہ پیٹی باندھی جاتی ہے, کچھ لوگ اگر فلائٹ میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا, یہ پیٹی باندھی جاتی ہے یہاں, تو اس پیٹی کے سہارے سے لوگ کرسیوں پہ گر گئے تھے. میں نے دیکھا لوگوں کو بے ہوش ہوتے ہوئے, لوگ بے ہوش ہوئے پڑے تھے, زاروں قطار رو رہے تھے, چیخیں نکل رہی. مگر سنو, غوث اعظم کا جلسہ کرانے والوں اور غوث اعظم کے جلسے میں آنے والوں, میرے دوستو توجہ سے سنو. حالات بے قابو ہو گئے فلائٹ کے. پائلٹ نے اعلان کر دیا جہاز کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے. کیا عالم رہا ہوگا پیسنجروں کا, کیا عالم ہوگا اس میں جو سوار ہوتے, جسم کا رونگٹا کھڑا تھا. ہم تھر تھرا رہے تھے کہ آج جان بچنے والی نہیں ہے. مگر اچانک بغداد کے بادشاہ کی یاد آ گئی. سبحان اللہ. اچانک فاطمہ ام الخیر کے بیٹے کی یاد آ گئی. اور میں نے کہا سرکار آپ نے تو 12 برس کی نکالی ہے, مجھے تو ابھی 25 منٹ ہوئے. اللہ. ارے بول دو بول دو بول دو. آپ نے تو 12 برس کی نکالی ہے سرکار, مجھے تو 25 منٹ ہوئے ہیں. میں نے اگلی سیٹ کو پکڑنے کے بعد میں نے پکارا یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد. چند منٹوں کے بعد ایسا لگا جیسے کسی نے آ کے 35,000 فٹ کی اونچائی پہ میرے فلائٹ کو پکڑ کے روک دیا ہو. سبحان اللہ. سید صاحب کی موجودگی میں قسم اللہ کی میں اپنی بیتی بتا رہا ہوں, میں اپنی بات کرنے لگا ہوں. مجھے ایسا لگا کہ جیسے 35,000 فٹ کی اونچائی پہ کسی نے آ کے ہاتھ لگا دیا اور فلائٹ کو روک کے کہا اس میں میرا غلام بیٹھا ہے, سبحان اللہ, مجھ سے پیار کرنے والا بیٹھا. اچانک جہاز جو ڈگمگا رہا تھا وہ اپنے راستے پہ سیدھا ہو جاتا. پائلٹ نے اعلان کر دیا ہم نے کنٹرول روم سے جہاز کو کنٹرول میں کر لیا.
مجھے ایسا لگا کہ بغداد کے راجا نے آ کے اس وقت روک دیا، سبحان اللہ. مگر میں نے سٹ کو پکڑنے کے بعد یا غوث المدد یا غوث المدد کے نعرے لگائے. اس وقت مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر کوئی پکار کے تو دیکھے، سچے دل سے غوث اعظم سے محبت تو کر کے دیکھے. ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے تو بہت ہیں. فقیروں کی جھولی میں توجہ ہے، فقیروں کی جھولی میں آج بھی سب کچھ ہے، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ. سنیں، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر مانگنے کا چاہیے ان سے ڈھب کچھ. طریقہ چاہیے، مانگنے کا انداز ہونا چاہیے. میرے دوستوں، میرے غوث اعظم کی شان بڑی الگ ہے. امروہہ کی داستان آپ نے سنی ہوگی. جس شہر سے میرا تعلق ہے وہاں بھی فاطمہ کا لال رہتا ہے. محبت سے بولو. علی کا بیٹا جسے شرف الدین عرف شاہ ولایت کہتے ہیں، سیدھی سادھی بھاشا میں سن لو بچھو والے بابا کہتے ہیں جی. وہ میرے اپنے شہر کا معاملہ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر پہ کیوں جاتے ہو، قبروں میں کچھ نہیں رکھا ان کے، انہیں اس کا کان پکڑ کے امروہہ کی وادی میں لے آتے، اور امروہہ میں جانے کے بعد بچھو کو اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ دینا، سانپ کو اٹھا کے ہاتھ میں رکھ دینا. امروہہ کے راجا سید شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج سے 750 پہلے کہا تھا میرے مزار پہ سانپ رہیں گے، بچھو رہیں گے، مگر کسی کو کبھی تکلیف نہیں. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. آج بھی آپ امروہہ میں جا کے دیکھو میرے دوستو، سانپ اٹھا کے ہاتھ پہ رکھیے، بچھو اٹھا کے ہاتھ پہ رکھیے، مگر کوئی تکلیف پہنچا نہیں. اتنا تو بتاؤ آخر کون سی طاقت ہے، کون سی پاور ہے، کون سی حکومت ہے جو بچھوؤں پہ تالا لگا دیا، سانپ کے ڈنگ پہ تالا لگا دیا؟ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. میں پھر کہتا ہوں فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر مانگنے کا چاہیے ان سے ڈھب. رمضان کا مہینہ ہے، میرے غوث اعظم اپنے حجرے ولایت میں بیٹھے. ایک شخص حاضر ہوتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے سرکار آج شام کی افطار کی دعوت میرے گھر کی. سنیں میری طرف نوجوانوں، میری طرف کوئی بات نہیں ہے، اگر آواز میری بیٹھی ہے تو میں آپ کو کچھ باتیں تو دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں، سنیں محبت کے ساتھ. بغداد میں میرے غوث اعظم حجرے ولایت میں بیٹھے ہیں. ایک بغداد کا رہنے والا شخص میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے سرکار آج شام کی افطار کی دعوت میرے دسترخوان پہ قبول فرما لی. محبت سے بولو، یہ لگا کے بولو یار. سبحان اللہ. آج شام کی افطار کی دعوت میرے گھر. میرے غوث اعظم نے فرمایا جاؤ آ جائیں. یہ گیٹ سے نکلا کہ دوسرا آ گیا. یہ دوسرا مرید آ کے بولا کہ حضرت آج شام کی افطار کی دعوت میرے گھر. میرے غوث اعظم نے فرمایا جاؤ تمہارے گھر بھی آ جائیں گے. پیار میں بولو سبحان اللہ. یہ چلا گیا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. ایک دن میں 10 20 30 40 50 60 70 آ گئے. کبھی کبھی امام صاحب کی بھی دعوت کئی جگہ سے رمضان میں آ جاتی ہے، بولے حضرت آج ہمارے گھر بھی آ جانا، ہمارے گھر بھی آ جانا، ہمارے گھر بھی آ جانا. رمضان کا مہینہ ہے، 70 لوگوں کی دعوت میرے غوث اعظم نے قبول فرمائی. کتنے لوگوں کی؟ 70 لوگوں کی دعوت کو قبول فرما لیا. رات گزر گئی، افطار ہو گئی، فجر کی نماز غوث اعظم کی اقتدا میں بغداد کے باشندوں نے ادا کی. اب جیسے مسجد سے ایک نمازی نکلا تو یہ دوسرا جیسے آیا قریب تو بولا یار آج تو میری قسمت کی معراج ہو گئی، آج تو میری قسمت کا ستارہ طلوع ہو گیا. بولے کیا مطلب؟ بولے شیخ عبد القادر جیلانی نے میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ آج شام افطار فرمائی ہے. بول دو بول دو. تو یہ دوسرا بولا کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ تو جھوٹا ہے، آج شام تو سرکار میرے گھر پہ تھے، میرے ساتھ افطار، میرے گھر پہ افطار فرمائی. دونوں کی بات تیسرا سنتے سنتے آ گیا. تیسرا بولا معاملہ کیا ہے؟ بولے یہ کہتا میرے گھر پہ افطار فرمائی، یہ کہتا میرے گھر پہ افطار فرمائی. تو تیسرا بولا مجھے ایسا لگ رہا تم دونوں جھوٹے ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے تم دونوں. بولے کیا مطلب؟ بولے حضور تو میرے گھر پہ تھے شام، میرے گھر پہ افطار فرمائیے. کتنے ہو گئے؟ چوتھا بھی آ گیا. چوتھا آ کے بولا کیا جھگڑا؟ بولے اس کی دلیل یہ ہے میرے گھر، اس کی دلیل یہ ہے میرے گھر، اس کی دلیل یہ ہے میرے گھر. تو چوتھا بولا یار تم تینوں جھوٹے ہو، ہمارے گھر تھے حضرت.
10 भी यही कह रहे हैं, 20 भी, 30 भी, 40, 50, 60, 70 आ गए। सुने मोहब्बत से, 70 के 70 की एक दलील, 70 के 70 बोले मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। झगड़ा बढ़ गया तो सारे के सारे बोले चलो गौसे आजम की बारगाह। तवज्जो है, अगर इमाम साहब 3 जगह खाना खा ले, इधर भी पहुंच जाए उधर भी पहुंच जाए, तवज्जो है, मगर इमामों को तो 3-3 नंबर आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। हाँ, और कभी कभी तो बेचारों का छुट्टी हो जाती है, कभी कभी रमजान में भी हमने देखा कि रमजान में भी मुश्किल हो जाता पहुंचना। इन उलमा की कदर करो, इनसे प्यार करो, मेरे दोस्तों, इनसे दीन जिंदा है। तवज्जो है, इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा, मतलब इस्लाम के लिए अगर कोई मेहनत करता है तो उलमा करते हैं। सुने कितने हो गए? 70 की एक जबान मेरे गौसे आजम के घर पहुंच गए। जैसे ही मदरसे में पहुंचे, सुने, मदरसे में जैसे ही पहुंचे तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से मुलाकात हो गई। बड़े लाड के जुमले, बच्चों से मुलाकात हो गई। ये कहता मेरे घर पे, ये कहता मेरे घर पे। बोले 70 के 70, बोले हाँ 70 के 70 कहते हैं मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। मदरसे के बच्चे बोले हमें ऐसा लग रहा तुम 70 ही झूठे हो। मदरसे के बच्चे बोले हमें ऐसा लग रहा तुम 70 ही झूठे हो। हजरत तो मदरसे से बाहर कहीं शाम गए ही नहीं। क्या बात है, अरे बोल दो यार, सुभान अल्लाह, तुम इतने सारे, मेरी आवाज बैठी हुई, आप क्यों घबरा रहे? बोलो। सुभान अल्लाह। इतनी तो शकील अहमद रज़वी गौसे आजम का गुलाम हिम्मत रखता, इसी अंदाज में सुबह तक बोल जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह, बेचैनी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। 1 घंटा हो गया, बात आगे बढ़ाएं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ये फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मदरसे के बच्चे बोले, मदरसे के बच्चे बोले हजरत तुम 70 के 70 गलत बात बयान कर रहे हो। अरे हजरत तो मदरसे से कहीं बाहर गए ही नहीं। शाम हजरत ने मदरसे में अफ्तार फरमाई। बात और नौजवानों और बात बढ़ गई। बोले चलो हजरत के हुजरे की तरफ चलते हैं। मेरे गौसे आजम अंदर हुजरे में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, उनके दीवाने आ रहे हैं, सरकार मुस्कुरा रहे हैं, मेरे गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं। जाके बोले हजरत जी आप तो मेरे घर थे। दूसरा बोला नहीं हजरत आप मेरे घर थे। तीसरा बोला हजरत आप तो मेरे साथ थे, और वाकई सबके साथ थे। तो मेरे गौसे आजम के चेहरे पे मुस्कुराहट। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मेरे मुरीदो तुम तो 70 हो। 70 तवज्जो है, तुम तो 70 हो। अगर 70,000 भी होते तो एक वक्त में सबके यहाँ अफ्तार का। सुभान अल्लाह, यह है गौसे आजम की शान। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सुनिए, किताब का नाम बहजतुल असरार। कौन सी किताब है? बहजतुल असरार। मेरे गौसे आजम कुर्सी खिताबत पे बैठे तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। 70,000 का मजमा है। गौसे आजम कुर्सी खिताबत पे बैठे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। अच्छा एक बात और बताओ, 70,000 का अगर इधर मजमा होता और बीच में अगर 2-4 सो जाए तो हमें पता चलेगा क्या? बोलिए बोलिए, पता नहीं चलेगा कौन सो गया। और मेरे गौसे आजम की एक करामत ये भी है, गौसे आजम के मुरीद कहते हैं कभी हम अगली सफ में आके बैठे, कभी बीच में जाके बैठे। माइक का दौर नहीं था मेरे दोस्तों, माइक का जमाना नहीं था। गौसे आजम के मुरीद कहते हैं कभी हम आगे आके बैठे, कभी बीच में जाके बैठे, कभी पीछे जाके बैठे। कहते हैं मेरे गौसे आजम के मुरीद आगे आए तो वैसी आवाज, बीच में पहुंचे तो उससे अच्छी आवाज, और जब पीछे जाके बैठे तो सबसे अच्छी आवाज है। सुभान अल्लाह। बगैर माइक के 70,000 के मजमे में आज का मौलवी आवाज नहीं पहुंचा सकता बगैर माइक के। मगर ये मेरे गौसे आजम की करामत, 70,000 का मजमा है। मेरे गौसे आजम कुर्सी खिताबत पे बैठे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। बीच मजमे में एक शख्स तकरीर सुनते सुनते सो गया। क्या हो गया? सो गया। अब उस जात से बच जाएगा जो जात ये कहे कि मैं ऐसा देख रहा हूं जैसे राई का दाना हथेली पे। वाह वाह वाह, सोने वाला बीच में सो रहा है। मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद। वो जो है खड़े हो गए। आप बैठो। गौसे आजम खड़े हो गए।
وہ منظر بتانے لگا ہوں. تقریر کو کر دیا بند, اور تقریر کو بند کرنے کے بعد وہ بیچ میں سو رہا ہے. سونے والا سو رہا ہے. میرے غوث اعظم کرسی پہ بیٹھے, تقریر کو کر دیا بند, اور جو بیچ مجمع میں تقریر سنتے سنتے میرے غوث اعظم کا مرید سو گیا. میرے غوث اعظم ادھر سے اترے اور اس شخص کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ زندہ باد. یہ بیچ مجمع میں سو رہا ہے اور غوث اعظم وہیں پہنچے اور جانے کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بیچ مجمع میں جا کے میرے غوث اعظم کا اس مرید کے سامنے کھڑے. آئے ہائے کتنا پیارا منظر ہوگا. مگر جرت کسی کی نہیں ہے, ہمت کسی کی نہیں ہے, طاقت کسی کی نہیں ہے کہ کچھ بولے. سارے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. میرے غوث اعظم کھڑے. چند منٹ گزرنے کے بعد غوث اعظم کی مرید کی آنکھ کھل گئی. عالم خواب سے عالم بیداری کی طرف آیا, اور جب بیدار ہوا نا میرے غوث اعظم کا مرید, دیکھا کہ حضرت کھڑے ہیں سامنے, میرا پیر کھڑے ہیں سامنے, دیکھ کے ایک دم کھڑا ہو گیا, ہاتھ باندھ. محبت سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑے لاڈ کے جملے دے رہا ہوں. کھڑے ہو گئے. میرے غوث اعظم نے فرمایا, او میرے بیٹے, او میرے مرید, یہ بتا کہ سوتے سوتے کیا دیکھ رہا تھا. سوتے سوتے کیا دیکھ رہا تھا. غوث اعظم کا مرید عرض کرتا, حضرت آپ ادھر سے ادھر کیوں آ گئے. محبت سے بول دیجئے, آپ ادھر سے ادھر کیوں آ گئے. ماشاءاللہ. آ جاؤ قاری صاحب. قاری شان عالم نے بڑی محنت کی بھائی, حق ادا کر دیا. بہت فون بھی انہوں نے کیے, بڑی محنت کی. ایسا امام بڑی مشکل سے ملتا, اتنی محنت کرنے والا. میرے دوستوں, اماموں کی قدر کرو, اماموں کی عزت کرو, ان سے محبتیں کرو اپنے عالموں سے. بات آگے بڑھا رہا ہوں, سنیں. عالم بیداری کی طرف کہا, سرکار آپ ادھر سے ادھر کیوں آ گئے. میرے غوث اعظم نے فرمایا, بیٹے تو بتا کہ تو کیا دیکھ رہا تھا. میری چھوڑ, مگر تو بتا تو کیا دیکھ رہا تھا. بڑے پیار کے جملے, رسپانس ملنا چاہیے. غوث اعظم کا مرید عرض کرتا ہے, سرکار میں نے ابھی ابھی عالم خواب میں علی کو دیکھا, نبی کو دیکھا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے میں نے اعلیٰ حضرت. میں نے, توجہ سنے میری طرف, میں نے ابھی ابھی, میرے غوث اعظم کا مرید کہتا ہے, میں نے ابھی ابھی عالم خواب میں علی کو دیکھا, نبی کو دیکھا. میرے غوث اعظم نے فرمایا, بیٹے یہ اور بتاؤ اس سے آگے کیا دیکھا. ہائے ہائے ہائے. منظر فضائے دہر میں سہارا علی کا ہے, جس سم تو دیکھیے نظارہ علی کا ہے. زندہ باد. میرے غوث اعظم نے پوچھا, بیٹے یہ اور بتاؤ کہ اس سے آگے کیا دیکھ رہے ہیں. توجہ سے سنیے. اب بتاؤ ایمانداری سے اس بستی میں رہنے والوں, میں آپ کی بات کرنے لگا ہوں. میری جگہ آپ کا نواسا ہوتا, آپ کا کوئی بیٹا ہوتا, آپ کا بھتیجا ہوتا, رشتہ دار کوئی ہوتا, ادھر تقریر کرتا ہوتا یا نعت پڑھتا ہوتا, تو آپ اپنے دوستوں سے کہتے, یار دیکھو میرا اپنا دوست ہے, دیکھو نا یار میرا بیٹا ہے, دیکھو نا میرا بھتیجا ہے. بتاؤ یہ ناز اپنوں کا ہوتا کہ نہیں ہوتا. دیکھو یار میرا بھتیجا ہے, میرا بیٹا ہے, میرا بھانجا ہے. توجہ ہے, ہوتا ہے. میرے غوث اعظم کہتے ہیں, یہ بتا بیٹے اس سے آگے کیا دیکھا. غوث اعظم کا مرید عرض کرتا, سرکار میں نے اس سے آگے یہ دیکھا کہ مولا علی, مولا علی نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ دیکھو نا اپنا بیٹا, دیکھو نا اپنا لال عبد القادر کتنی اچھی تقریر کر رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے یہ دیکھا کہ مولا علی نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ دیکھو نا اپنا بیٹا, دیکھو نا اپنا لال عبد القادر کتنا اچھا بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت جی میں نے یہ دیکھا, مگر اب آپ بتا دیجئے آپ ادھر سے ادھر کیوں آ گئے. اب جملہ نوٹ کرو یار. میرے غوث اعظم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں, بیٹے جو تو سوتے سوتے دیکھ رہا تھا وہ میں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا. زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو تو سوتے سوتے دیکھ رہا تھا وہ میں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا. یہ ہے میرے غوث اعظم کی شان.
میرے دوستو، اللہ کے ولیوں کی شان بڑی الگ ہے، اللہ کے ولیوں کی شان بڑی نرالی ہے۔ عباسی خلیفہ میں سے ایک خلیفہ ایک شکار کے لیے نکلا، اچانک مزار پہ لوگ جاتے ہیں تو فتویٰ لگاتے ہیں، ہم اگر خواجہ غریب نواز کے مزار پہ چلے جائیں تو فتویٰ لگا رہے ہیں، ہم اگر غوث اعظم کے مزار پہ چلے جائیں تو لوگ فتویٰ لگا رہے ہیں، لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ میرے غوث اعظم سنو میرے دوست، شیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور پروپیگنڈا بنا کے، توجہ ہے، یہودی پروپیگنڈا بنا کے، یہودی اسلام کے پہلے سے دشمن رہا ہے، حضرت کی بارگاہ میں آئے اور ایک شخص کو لٹا کے مسیری پہ، یہاں نماز جنازہ ہوتی ہے نا، وہاں لا کے بٹھا دیا، اسے لٹا دیا مسیری پہ، کفن پہنا کے مثنوی انداز میں، اور کہا کہ حضرت جی نماز جنازہ پڑھا دیجیے، اور سٹی سٹی بات تھی، بولے جب 2 تکبیریں ہو جائیں تو اٹھ کے کھڑا ہو جانا، جب 2 تکبیر ہو جائے اٹھ کے کھڑا ہو جانا۔ کیوں؟ یہ چاہتے تھے غوث اعظم کو ذلیل کریں۔ میں نے کہا بے نادان، جسے اللہ نے عزتوں سے نوازا کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے اور لٹا کے 4 پائی پہ کفن پہنا کے آئے، کہا کہ حضرت نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا پڑھا دیں؟ بولے پڑھا دو۔ بولے پڑھا دیں؟ بولے پڑھا دو۔ پھر میرے غوث اعظم نے پوچھا بتا کے پڑھا دیں؟ اللہ اکبر، پہلی تکبیر، دوسری تکبیر، اب یہ پیچھے کھڑے کھڑے دیکھ رہے یار اٹھتا کیوں نہیں، تکبیر 2 ہو گئی، تکبیر تیسری ہو گئی، تکبیر چوتھی ہو گئی، سلام ہو گیا، اب باہر ہو گئے، بولے جاؤ لے جاؤ، جاؤ لے جاؤ، پڑھا دی۔ اب یہ جا کر ہلایا، ابے اٹھ، ابے اٹھ، سٹی پٹی بات تھی، اب اٹھتا نہیں ہے، زندہ نہیں ہے مردہ ہے، بول دو بول دو بول دو یار، زندہ نہیں ہے مردہ ہے۔ حضرت جی ہم تو ویسے ہی کر رہے تھے، حضرت جی ہم تو زندہ لائے تھے۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا تبھی تو میں نے 3 مرتبہ تم سے پوچھا بھی، جاؤ جا کے دفن، ابھی زندہ ہونے والا نہیں، جاؤ دفن۔ یہ ہے قسم خدا کی میرے غوث اعظم کی شان۔ غوث اعظم کے پیار میں زندگی گزارو، غوث اعظم کی محبت میں زندگی گزارو، آپ کامیاب ہو جاؤ۔ اب ایک بات سنیں، تقریر ختم، 1.25 گھنٹے کے آس پاس ہوا ہے۔ عباسی خلیفہ میں سے ایک خلیفہ شکار کے لیے نکلا، اور جب ہرن کے پیچھے کتا دوڑایا، آپ نے نام سنا ہوگا کہ کتوں سے لوگ پہلے شکار کیا کرتے تھے، ہمارے بچپن میں ہمارے علاقے میں بھی لوگ کرتے تھے، کتوں سے شکار کرتے تھے۔ تو یہ خلیفہ گھوڑے پہ بیٹھا، اور گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد انہیں ہرن کے پیچھے دوڑا۔ اب جیسے ہرن کے پیچھے گھوڑا اور ہرن بھاگ رہا ہے، جنگلوں کو پار کرتا چلا جا رہا ہے، مگر اچانک ایک جگہ آ کے ٹھہر گیا، 50 جنگلوں کو پار کر گیا، لمبی دوری پار کر دی، مگر ایک مقام پہ جا کے رک گیا، ایک مقام پہ جا کے ٹھہر گیا۔ ادھر یہ خلیفہ، عباسی خلیفہ میں سے جو خلیفہ تھے یہ بیٹھے گھوڑے کی پشت پہ، اور ادھر کتا بیٹھا، بڑا منظر، بڑا پیار کا منظر ہے، ادھر کتا بیٹھا ہے، اور کتا اب ادھر کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھا بلکہ ادھر کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، گھوڑے کی طرف۔ کتا آگے نہیں جاتا، توجہ ہے، اور یہ گھوڑا لے کے ادھر نہیں جاتا، اور کتا گھوڑے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، گھوڑے کی طرف کو منہ کر کے۔ خلیفہ نے کہا اپنے کتے سے، جو کتا جو ہرن جو دوڑ رہا تھا وہ ایک جگہ جا کے اچانک رک گیا، اب یہاں کتا بھی رک گیا۔ میرے دوستوں، نہ کتے کی ہمت ہے کہ آگے بڑھے، نہ ہرن کی ہمت ہے کہ وہاں سے جائے۔ تمہارے گاؤں میں مزار تو ہے، حضرت کس کا مزار ہے؟ والد صاحب۔ میرے دوستو اللہ سلامت رکھے سنیں، اب کتا ادھر نہیں جاتا اور ہرن ادھر سے نہیں جاتا، بڑا نظارہ الگ ہے۔ خلیفہ کہتا ہے بھائی اتنی دوری سے بھاگا چلا آ رہا تھا، قریب میں تیرا شکار آتا کیوں نہیں؟ سنے بڑے لاج کے جملے ہیں مزاروں پہ جانے والوں۔ یہ کتا ادھر بیٹھا تو ہرن چڑا، جیسے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ بچپن میں کسی دوسرے محلے میں بچے سے لڑائی ہو جائے اور وہ دوسرے محلے جب بھاگ کے اپنے چاچا کے قریب میں آ کے کھڑا ہو جائے، باپ کے قریب میں آ کے کھڑا ہو جائے تو کہتا آنا اب
بولو بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ ابا اسے پتا کہ میں پاورفل انسان کے برابر میں کھڑا ہوں، میرا بابا ہے، میرا چاچا ہے۔ کتے کا منہ ادھر ہرن کی طرف اور ہرن کا منہ کتے کی طرف، تو ہرن چڑھا رہا چڑھا، ہرن بولا آ جانا مجال ہے تو آنا پھر ہمت۔ خلیفہ یہ منظر دیکھ رہا، نہ کتا ادھر جاتا نہ ہرن آگے جاتا۔ اچانک ایک بزرگ ادھر سے تشریف لائے تو اس بادشاہ نے کہا، اس خلیفہ نے کہا یہ بتاؤ بھئی یہ منظر بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں، کیا معاملہ ہے؟ آنے والا بزرگ کہتا ہے میری امام علی رضا سے، بڑے پیار کے جملے، میری امام علی رضا سے ادھر آتے جاتے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ میں نے امام علی رضا سے پوچھا یہ تو بتاؤ ادھر جنگل میں کہاں جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، توجہ، امام علی رضا کہتے ہیں ادھر میرے دادا علی کا مزار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر میرے دادا علی کا مزار ہے۔ کتا مزار پہ بیٹھا ہے، اب سمجھئے اشارے کی زبان میں، کتا مزار پہ بیٹھا ہے، منہ پلٹ کے بیٹھا ہے، کتے کے ہرن مزار کے قریب بیٹھا ہے اور کتا تھوڑی دوری پہ بیٹھا ہے۔ کتا ہرن کو نہیں پکڑتا، ہرن ادھر نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ کتا کہہ رہا آنا اب ہمت ہے تو۔ اب علی کے دربار میں بیٹھا ہے تو عالم تصور میں کتے سے پوچھا کہ تو کیوں نہیں جاتا؟ سن لیجئے، تو کیوں نہیں جاتا؟ کتا بولا ناپاک ہوں۔ اے ہے واہ واہ واہ، کتا بولا ناپاک ہوں۔ ہم نے ہرن سے پوچھا ہرن تو بتا تو کیوں یہاں سے نہیں جاتا؟ بولے پاک ہوں۔ بول دو یار، سبحان اللہ۔ مزار پہ بیٹھا ہے، ہرن بولا پاک ہوں۔ بولے تو کیوں نہیں جاتا؟ بولے میں ناپاک ہوں۔ کتا بولا وہ سوال کرنے والے بڑا نادان ہے کہ کتے بھی مزار پہ جاتے ہیں۔ نہیں سمجھے اشارے کو یار، بول دو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان اولیاء کرام، شان اولیاء کرام، مفتی شکیل احمد صاحب رضوی، نعرے تکبیر، سید ناصر میاں صاحب قبلہ۔ عالم تصور میں کتا کہتا ہے وہ سوال کرنے والے کئی مزاروں پہ کتے بھی جاتے ہیں۔ حق ہے زندہ، اگر سمجھ گئے ہو تو بول دو سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ کتا بولا ارے کئی مزاروں پہ کتے بھی جاتے ہیں کیونکہ میں ناپاک ہوں۔ پتا چلا جو فتویٰ لگائے وہ ناپاک ہے، واہ، توجہ ہے، وہ ناپاک، اور یہ ہرن مزار سے نہیں جاتا اس لیے کہ پاک۔ پتا چلا اتنا شعور تو جانور بھی رکھتے ہیں، یہ تو جانور سے بھی گئے گزرے جو فتوے لگا رہے ہیں کہ مزاروں پہ مت جاؤ۔ ہم نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، ناپاک آتا ہی نہیں ہے، بالکل حق۔ بھائی ناپاک آتا ہی نہیں ہے، پاک آتا۔ الحمدللہ ہرن پاک کے مزار پہ بیٹھا ہے مولا علی کے، اور یہ ادھر نہیں جاتا۔ بات بتاؤ آگے بڑھیں کہ ختم کریں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ بے چینی تو نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھنے، صبح 6 بجے تک ہوگا۔ ہاں آپ کو سفر کرنا آپ کی محبت میں اتنی دیر سب لوگ حافظ بیٹھے 15 منٹ 10 منٹ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سنیں محبت کے ساتھ، مزار پہ کون جاتا ہے؟ پاک۔ بریلوی بھی چھوڑ دو، اتنا کہو کہ پاک جاتے ہیں، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ بریلوی کون ہے اور کھٹمل کون ہے۔ مزاروں پہ جانا پاک کا طریقہ ہے، ناپاکوں کا طریقہ نہیں۔ بالکل حق ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت پاک ہے، اس لیے ہم مزاروں پہ جاتے ہیں۔ اور جو کتے کی طرح ناپاک ہیں وہ فتوے لگاتے ہیں۔ زندہ باد۔ مگر میرے دوستو پلٹ کے آ جاؤ، اللہ نے تمہارے عقیدے میں بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے قلندر، تمہاری حقانیت کا اعلان تو یہی ہے۔ نہیں دیکھا خادم حسین رضوی کا جنازہ؟ بول دو یار، زندہ باد۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پاکستان کا لاہور میں سب سے بڑا گراؤنڈ، تقریباً 1.5 کروڑ کا مجمع۔ پاگل تھا وہ شخص، نبی کی ناموس پہ پہرا دینے والا، نبی کی عزت پہ پہرا دینے والا، نبی کی محبت میں مر مٹنے والا۔
बड़े बड़े हाईवे जाम कर दिए, बड़े बड़े चक्के जाम कर दिए। जब फितना उठा पाकिस्तान में कि हम नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह को खातमुन नबीय्यीन नहीं मानते, आखिरी नबी नहीं मानते, खादिम हुसैन रज़वी ने आकर जाम कर दिया, रोड जाम कर दिया और दुनिया को बता दिया कि नबी की इज्जत पे अगर बारी आए, नबी की मोहब्बत पे अगर बारी आए, नबी की इज्जत पे अगर बम पड़े तो मेरे दोस्त अपना सर कटा देना, अपना घर लुटा देना, मगर नबी की इज्जत पे कोई दाग ना। जालिम आज कुछ भी बकना शुरू कर देते हैं, इन्हें शर्म और हया नहीं आती। अल्लाह के वलियों की शान बड़ी अलग है मेरे दोस्तों। खादिम हुसैन रज़वी मेरे नबी की इज्जत का पहरेदार था, मेरे नबी की नामोस का पहरेदार था। दोनों पैरों से अपाहिज, मगर बारिश हो रही है, कड़ाके की सर्दी का जमाना है, मगर मेरे दोस्त फिर भी नबी की इज्जत के लिए पहरा दे रहा है, नबी की नामोस पे पहरा दे रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया था, हमारी हक्कानियत के ऐलान हमारे जनाजे कर दे। आखिरी बात सुने मोहब्बत के साथ, मेरे नबी दुनिया में आए, आका ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। बैठो भैया, बैठिए बैठिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मोहब्बत से जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। ज्यादा देर नहीं, सुनिए, बस क्लोज करने लगा हूं, मोहब्बत से सुने। मेरे नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, लोगों के कबीला बनो सुलैम का सरदार भी बन गया। मक्के में बड़े बड़े सरदार थे साहब, कबीलों के सरदार थे, नेता थे बहुत बड़े बड़े। सुने, मोहब्बत से सुने। तो कबीला बनु सुलैम के सरदार को जब पता चला कि मोहम्मद अरबी ने, अब्दुल्ला के बेटे ने नबुव्वत का ऐलान फरमा दिया, मेरी तरफ फोकस रखें, बहुत मजा आएगा। तो इसने क्या काम किया, मेरे नबी हरम शरीफ के लिए उसके गेट के सामने से जाते थे। नौजवानों सुनो, उसके दरवाजे के सामने से जाते थे। तो इस कबीला बनु सुलैम के सरदार ने कहा, दरवाजे बंद कर दो। क्या कहा, बोलिए, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा, क्या मतलब, क्यों दरवाजे बंद? बोले, जो देख लेता है वो हो जाता है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। जो देख लेता है वो हो जाता है। बोले, क्या मतलब? बोले, मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जाता है। मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लेता है। दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मेरे नबी गुजर गए, दूसरा दिन आया, फिर इसने ऐलान कर दिया, फिर मेरे नबी गुजर गए, तीसरा दिन आया, फिर ऐलान कर दिया, फिर मेरे नबी गुजर गए। रोज ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मगर एक दिन ऐसा, घर में बैठे बैठे अचानक आंखों की बीनाई चली गई। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, अरे जब मेरे सोने को देखना पसंद नहीं तो हमें तेरी आंखें पसंद नहीं, हमें तेरी आंखें पसंद नहीं। साहब नामीना हो गया, अंधा हो गया। अब मालदार बहुत था, रईस था अपने वक्त का। बड़े बड़े डॉक्टरों को उस वक्त में, जो हकीम और तबीब थे वादी अरब में, बड़े बड़ों को दिखाता है, डॉक्टरों को, हकीम और तबीबों को, सबको दिखा दिया, मगर समझ में किसी के कुछ नहीं जो है, किसी के समझ में कुछ नहीं आया। बहुत पैसा बर्बाद किया। लास्ट आप जानते हैं, जब मजबूर हो जाता है आदमी तो क्या करता है, अपने घर की हुदूद में आके बैठ जाता है। सुने, मेरी तरफ देखें आप, ये कबीला बनु सुलैम का सरदार अपने घर में आके बैठ गया। तो इसकी एक लड़की है, नौजवान, लख्ते जिगर, नूरे नजर। तो कबीले में ऐलान हो गया कि नबी तशरीफ ला रहे हैं, मोहम्मद अरबी इधर से गुजर रहे हैं। ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, चेहरा न देखना, चेहरा न देखना। तो इस यहूदी की एक नौजवान बच्ची है, एक नौजवान लड़की है। इसने सोचा, आज तो मौका अच्छा है, आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है, सुभान अल्लाह, आज तो देख नहीं है। मेरे नबी गुजर गए, तवज्जो, उसके घर के सामने से गुजरे तो इस यहूदी की बेटी दरीचे से झांक कर मेरे नबी की जुल्फों का दीदार कर रही है, मेरे नबी के रुख ज़ेबा का दीदार कर रही है। दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। दिल दिल में कहती है, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी